السلام علیکم دوستو، اگر آپ پہلی بار حج پر جا رہے ہیں یا آپ کو حج کے مراحل سمجھ نہیں آ رہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم ایئرپورٹ سے لے کر طواف وداع تک حج کے تمام مراحل آسان زبان میں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے تاکہ آپ کو حج کے دوران کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ Attention passengers. Saudi Arabian Airlines Flight 747 to Jeddah is now boarding at gate اس A12. ویڈیو میں ہم اہم احتیاطی تدابیر، سعودی عرب کے اہم قوانین، عمرہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، رمی، جمرات اور حج کے Attention تمام passengers. ارکان Saudi آسان Arabian انداز میں Airlines سیکھیں Flight گے۔ 747 to Jeddah is now حج پر boarding at جانے سے gate پہلے کچھ A12. ضروری باتیں یاد رکھیں۔ اپنا پاسپورٹ، ویزا، شناختی کارڈ اور تمام ضروری کاغذات الگ فائل میں رکھیں۔ موبائل میں ہوٹل، گروپ لیڈر اور اپنے ساتھیوں کے نمبر محفوظ کریں۔ سعودی عرب کے قوانین بہت سخت ہیں۔ کسی انجان شخص کا سامان ہرگز نہ اٹھائیں۔ کسی سے کوئی بند پیکٹ، بیگ یا دوا نہ لیں۔ ہمیشہ اپنے گروپ کے ساتھ رہیں۔ زیادہ نقدی ساتھ نہ رکھیں۔ آرام دہ سینڈل اور ہلکے کپڑے استعمال کریں۔ پانی زیادہ پئیں کیونکہ موسم گرم ہوتا ہے۔ نماز اور تلبیہ کی مشق میں پہلے سے کر لیں۔ خواتین سادہ اور ڈھیلا لباس استعمال کریں۔ مرد احرام کے اصول اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب آپ سعودی عرب پہنچیں گے تو سب سے پہلے امیگریشن اور بائیو میٹرک کا مرحلہ ہوگا۔ یہاں صبر سے لائن میں رہیں۔ پاسپورٹ ہمیشہ ہاتھ میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ اپنا سامان لیں گے اور اپنے گروپ یا گائیڈ کے ساتھ بس کی طرف جائیں گے۔ اکثر حاجیوں کو مکہ یا مدینہ لے جانے کے لیے خصوصی بسیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر آپ میقات سے پہلے جہاز میں ہیں تو وہاں احرام پہن لیا جاتا ہے۔ مرد 2 سفید چادریں پہنیں گے جبکہ خواتین سادہ اسلامی لباس میں رہیں گی۔ اس کے بعد نیت کی جاتی ہے اور تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ پورے سفر میں بار بار پڑھتے رہیں۔ جب آپ پہلی بار مسجد الحرام پہنچیں گے تو کوشش کریں پرسکون اور ادب کے ساتھ داخل ہوں۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا مانگیں کیونکہ یہ بہت خاص لمحہ ہوتا ہے۔ اپنے گروپ سے الگ نہ ہوں اور راستے اچھی طرح یاد رکھیں۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ طواف حجر اسود سے شروع ہوتا ہے۔ اگر رش زیادہ ہو تو دور سے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کر دیں۔ طواف کے دوران دعا کریں، تلبیہ پڑھیں، ذکر کرتے رہیں، دوسروں کو دھکا نہ دیں۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر رش زیادہ ہو تو مسجد الحرام میں کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ صفا سے شروع کریں اور مروہ پر ختم کریں۔ سعی کے دوران دعا اور ذکر کرتے رہیں۔ مرد سر منڈوائیں یا بال چھوٹے کروائیں۔ خواتین تھوڑے بال کاٹیں۔ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی مینا جاتے ہیں۔ یہاں خیموں میں قیام کیا جاتا ہے۔ یہاں 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں، عبادت کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، آرام کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنا ٹینٹ نمبر یاد رکھیں۔ 9 ذی الحجہ یہ حج کا سب سے اہم دن ہے۔ صبح عرفات روانہ ہوں۔ حجاج میدان عرفات میں ظہر اور عصر ادا کرتے ہیں۔ یہاں زیادہ وقت دعا، استغفار اور عبادت میں گزاریں۔ جبل رحمت کے قریب جانا ضروری نہیں، جہاں جگہ ملے وہیں عبادت کریں۔ غروب آفتاب تک عرفات میں رہنا ضروری ہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ جائیں گے۔ یہاں مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کی جاتی ہے۔
کھلے آسمان کے نیچے رات گزاری جاتی ہے، یہیں سے جمرات کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں، رش میں دھکم پیل نہ کریں۔ اس کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ اکثر یہ کام حج مشن یا کوپن سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے۔ قربانی کے بعد مرد سر منڈواتے ہیں اور عورتیں اپنے تھوڑے سے بال کٹواتی ہیں۔ اب مکہ واپس جا کر طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ یہ حج کا اہم رکن ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سعی بھی کی جا سکتی ہے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ، ان دنوں تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ترتیب: چھوٹا جمرہ، درمیانہ جمرہ، بڑا جمرہ، ہر ایک کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ طواف وداع: جب حج مکمل ہو جائے اور واپسی کا وقت آئے تو آخری طواف کیا جاتا ہے، جسے طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ سے وداعی سلام ہوتا ہے۔ اس وقت دعا کریں کہ اللہ دوبارہ اپنے گھر بلائے۔ حج صرف سفر نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والی عبادت ہے۔ صبر کریں، دوسروں کی مدد کریں، غصہ نہ کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسان اور مقبول حج عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے مدد ملی ہو یا کسی بھی طریقے سے آپ کو لگا ہو کہ اس میں جو بھی انفارمیشن ہے وہ کام کی ہے تو ضرور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا دوسروں تک جو حج پہ جا رہے ہیں یا جو نہیں بھی جا رہے، ان کی معلومات میں اس سے کافی اضافہ ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کو حج مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور مجھے وہاں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میری صحت کے لیے، ایمان کے لیے، میرے بچوں کے ایمان کے لیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔